الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساراں پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور دونوں عالم میں کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم احمد حق نما دیا اشرف با خدا دیا مجھ کو میرے کریم نے پیر بہت بڑا دیا۔ حضرات ذی وقار، کلام حضور بدر اشرفیت میرے پیر و مرشد سلطان المشائخ محبوب غوث العالم تاجدار معرفت عالمی مبلغ اسلام الشاہ ڈاکٹر سید محمد مظاہر اشرف الاشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا لکھا ہوا کلام پیش کرتے ہیں۔ یقیناً تمامی یا تو قرآن سے نظر آتا ہے یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت سے نظر آتا ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں سماعت فرمائیے۔ تمہاری یاد ہی ہے ایک سہارا یا رسول اللہ، تمہاری یاد ہی ہے ایک سہارا یا رسول اللہ، نہ کوئی مونسو ہمدم ہمارا یا رسول اللہ۔ توجہ کیجئے گا، تمہاری ہی محبت مومنوں کی ایک نشانی ہے یا رسول اللہ، تمہاری ہی محبت مومنوں کی ایک نشان
فانی ہے، نہیں مومن ہے جس کو بغض تمہارا یا رسول اللہ، تمہاری یاد ہی ہے ایک سہارا یا رسول اللہ، نہ کوئی مونسو ہمدم ہمارا یا رسول اللہ۔ عالی مرتبت میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہے، اس بے نیاز نے ہمیں انسان بنایا اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ آپ احباب اس چیز سے واقف ہیں کہ آج کا جمعۃ المبارک قدوۃ الکبریٰ، تارک السلطنت، شیخ المشائخ حضرت تارک السلطنت حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے عرس پاک کے حوالے سے، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں آپ کا عرس پاک منایا جاتا ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں اور بہت بڑی بارگاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فضل ہے کہ جن کی برکتوں اور رحمتوں سے ہمیں یہ نسبت میسر آئی، میری مراد سلطان المشائخ محبوب غوث العالم عالمی مبلغ اسلام حضرت ڈاکٹر شاہ سید محمد مظاہر اشرف الاشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بانی حلقہ اشرفیہ پاکستان، آپ سے ہے۔ آپ ہی سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اشرفیت کیا ہے، وگرنہ ہم بالکل کچھ نہیں جانتے تھے۔ مجھے یہ جو نسبت آپ دیکھ رہے ہیں، میرے گلے میں یہ جو رومال دیکھ رہے ہیں، یہ میرے مرشد کامل شیخ کامل کا عطا کردہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر بزرگ فرماتے ہیں کہ رہنا تو ہے ہی ہے، تو بہتر یہ ہے بندہ کسی کا ہو کے رہے۔ دنیا میں رہنا تو ہے ہی ہے، بہتر یہ ہے کہ بندہ کسی کا ہو کے رہے، کیونکہ بے لگام کسی بھی قسم کا کوئی بھی ہو وہ اٹھا لیا جاتا ہے یا مروا دیا جاتا ہے۔ جس کے گلے میں کسی بھی قسم کی نسبت کسی نہ کسی شیخ کی ہوتی ہے، زمانہ بھی اس کا حیا کرتا ہے، اور کر کو قبر و حشر میں بھی اس کا حیا کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جس ہستی کامل کا میں نے اور آپ نے آج ذکر خیر کرنا ہے اور سننا ہے، آپ اللہ کریم کا اس خاندان پہ اتنا فضل ہے۔ میں چھوٹا سا تعارف آغاز میں کروا چلوں، پھر اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ غوث اعظم کے باغ کے پھول کا نام مخدوم سمنانی ہے۔ حضور اگر اس سے بھی پیچھے جائیں تو پھر یوں کہہ لیجئے گلستان نبوت کے پھول کا نام مخدوم سمنانی ہے، یا یوں کہہ لیجئے مصطفیٰ جان رحمت کے خاندان کا نام، خاندان میں سے ایک چشم و چراغ کا نام حضرت مخدوم سمنانی ہے۔ اور اللہ اکبر
کتنی عظیم بارگاہ ہے اور کتنی عظیم المرتبت بارگاہ ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں سے ایک شہزادے کا نام حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ غوث اعظم کے باغ کے پھول کا نام مخدوم سمنانی ہے۔ آپ پہ اللہ کریم کا یہ اتنا فضل ہے، اگر میں یہ کہوں کہ غوث اعظم کی امانت کا نام مخدوم سمنانی ہے، آج کل تو جناب والا ایک پوری مارکیٹ ہے، لیکن جس ولی کامل کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اللہ کریم نے آپ کا اتنا اقبال بلند فرمایا، آپ پہ اتنا راضی ہوئے کہ آپ نے 7 سال میں قرآن کریم تمام زبانوں میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے حفظ بھی فرمایا، اور تمام قراتوں کو آپ نے یاد بھی فرمایا، اور 14 سال کی علوم میں تمام علوم و فنون سے فارغ ہو چکے تھے، تمام علوم و فنون سے فارغ ہو چکے تھے۔ اور ایسے مادر ذات ولی آپ کے والد گرامی حضرت سید سلطان ابراہیم، سارے کہہ دیں رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سلطان ابراہیم، آپ کے ہاں اللہ کریم نے بیٹیوں کی نعمت دی ہوئی تھی، بیٹیوں کی نعمت دی ہوئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے بادشاہوں کے محلات میں اگر بیٹے نہ ہوں تو آگے سلسلہ کیسے چلتا، آگے اس سیٹ پہ کون آتا؟ آپ کی والدہ جو کہ ایسی سید زادی تھی جن کی کبھی تہجد بھی قضا نہ ہوئی تھی، سبحان اللہ فرمائے سارے، آپ کی والدہ جن کا نام حضرت جناب خدیجہ پاک، توجہ ہے آپ کی، حضرت خواجہ احمد آپ کی صاحبزادی جناب خدیجہ آپ کا نام ہے، جن کی کبھی کوئی بھی نماز قضا نہ ہوئی، آپ ایک دن اپنے محل میں تشریف فرما ہیں تو ایک مجذوب، ان کا نام بھی جناب ابراہیم ہی تھا، آپ کے گھر میں تشریف لے آئے، محل میں تشریف لے آئے، تو جناب مخدوم پاک کے والد گرامی حیران ہو گئے کہ اتنا سخت پہرا ہے، بندہ اندر کیسے آ گیا، مجذوب اندر کیسے آ گئے؟ لیکن جیسے ہی ان کو دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے، تعظیم بجا لائی، ان کو اپنی سیٹ پہ بٹھایا اور بٹھا کے کہا آپ دعا فرمائے نا اللہ ہمیں فرزند عطا فرمائے، کہیے ذرا سبحان اللہ، آپ دعا فرمائیے نا اللہ کریم ہمیں فرزند عطا فرمائے۔ آپ نے دعا فرمائی اور دعا فرماتے ہوئے یہ کہا کہ الہی ان کو ایک فرزند عطا فرما، اور وہ ایسا بیٹا ہو جس کے نام سے علم کا مینار بھی روشن ہو اور روحانیت کا میدان بھی سج جائے۔ پھر اللہ کریم نے آپ کو 2 بیٹے عطا فرمائے تھے، اس کی بحث میں بھی اگر پڑھا جائے تو وہ مجذوب جب جانے لگے تو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا ایک بیٹا تو اللہ کی بارگاہ میں ہم نے عرض کر دی ہے، اب اور کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ خاموش رہے، فرمایا جاؤ اللہ کریم تمہیں دوسرا بیٹا بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ 2 بیٹے اللہ کریم نے اپنے خاص فضل سے آپ کے والد گرامی کو عطا فرمائے۔ ایک کا نام مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی تھا، اور ایک کا نام 2 نام آتے ہیں، ایک اعراف آتا ہے، ایک اعرف آتا ہے۔ بہرحال آپ کو اللہ کریم نے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا پیکر بنا کے بھیجا تھا، آپ بادشاہ کے بیٹے ہونے کے ساتھ ساتھ مکمل عالم دین بھی تھے، ایک متقی بھی تھے، اور اللہ کا خاص فضل آپ پہ یہ بھی میسر تھا کہ آپ بادشاہ کے بعد منصب اپنے والد گرامی کی منصب پہ بادشاہت کی کرسی پہ بھی تشریف فرما ہوئے، لیکن کچھ دن کرسی پہ بیٹھنے کے بعد والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے ماں جی مجھے اس کرسی پہ بیٹھ کے چین اور قرار نہیں آتا، بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھ کے مجھے سکون نہیں آتا۔ تو اماں جان نے سینے سے لگایا، فرمایا بیٹا یہ بات آج کی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ جو فرزند عطا کرے گا، اللہ جو آپ کو فرزند عطا کرے گا اس سے دین کا کام لیجئے گا، کیونکہ اس کی خدمات سے، اس کی دینی خدمات سے کئی عالم میں، کئی دنیا کے مختلف کونوں میں اللہ کریم اسلام کی شمع کو روشن فرما دے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ ہم یہ تو پڑھتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز
سارے کہہ دیں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی تربیت ایسی تھی، آپ کی محبت ایسی تھی کہ 90 لاکھ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ اور جناب مخدوم سمنانی، آپ کی ذات والا صفات یہ ہے کہ آپ کی قلم کے زور پہ اور آپ کے علم کی زور پہ، آپ کی روحانیت اعتبار سے آپ کی جتنی محبتیں اور محنتیں دین اسلام کے لیے تھیں، اس کا مغز یہ ہوا کہ 54 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ کے دارہ اسلام میں داخلہ لے لیا تھا۔ یہ آپ کی کرامت ہے، یہ بھی کرامت ہے کہ نہیں ہے؟ اس پرفتن دور میں ہم حیران ہوتے ہیں نا، مختلف قسم کی کرامتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ آنکھوں سے کیل نکل رہے ہیں، ناک سے زنجیر نکل رہی ہے، ہونٹوں سے پتہ نہیں کیا کچھ نکل رہا ہے۔ اگر یہ کرامت ہے تو صاحبو یہ کیسی کرامت ہے کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد جو کام آپ نے کیا، آج 639واں عرس کی آج دعا ہے جو ہمارے مرشد خانے میں ہو رہی ہے۔ 600 سال 650 سال گزرنے کو ہے، لیکن زمانہ آج بھی اشرف اشرف کہہ کے پکار رہا ہے۔ یہ آپ کی برکت ہے۔ اور پھر کیوں نہ ہو، آپ کی رگوں میں خون علی بھی ہے نا، شیر بطول بھی ہے نا، آپ حسنی حسینی سید بھی ہیں نا۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، اشرفی ناز کر تو اشرف پر، کون پاتا ہے خاندان ایسا، کون پاتا ہے خاندان ایسا۔ اب سنیے گا قرآن کریم کی یہ آیت 16ویں پارے میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اس کی ترجمانی کرتے ہیں، ترجمہ تو خیر وہ تو ظاہر سی بات ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، کئی مرتبہ سن چکے ہیں۔ سماعت فرمائیں، فرمایا جب اللہ کسی کو محبوب رکھتا ہے نا، جب اللہ کسی سے پیار کرتا ہے، پھر اس کی مقبولیت کو عام کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ نیک اعمال کا مغز ہے، خاصہ ہے کہ جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے اس کے لیے اللہ کریم یہ ایک خاص تحفہ بھی رکھتا ہے۔ اس قرآن کریم ترجمہ میں ہم جس وقت پڑھ رہے تھے تو میں نے حاشیے کی طرف توجہ کی، اور اس حاشیے میں جس وقت میں نے دیکھا تو اس کی تفسیر میں حضور قبلہ نعیم الدین مراد آبادی حکیم الامت اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا، یہ حدیث پاک کو کوٹ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی کو محبوب فرماتا ہے نا، اونچی کہیے نا، اللہ کریم جب کسی کو اپنا محبوب فرما دیتا ہے، اپنا پیارا بنا لیتا ہے، تو پھر اللہ کریم فرشتوں کے ذمے یہ ڈیوٹی لگاتا ہے کہ ان کا چرچا آسمانوں میں عام کر دیا جائے، آسمانوں میں عام کر دیا جائے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ آسمان والوں میں ندا دے دی جاتی ہے، اور آسمان والے پھر خیال کرتے ہیں کہ بھئی جو اللہ کا محبوب ہے وہ ہم سب کا بھی تو محبوب ہے نا۔ پھر اسی طرح زمین پہ ایک صدا لگائی جاتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ فلاں بندے کو محبوب رکھتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ اس قرآن کریم 16ویں پارے کے حاشیے میں یہ بات درج ہے، موجود ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ جس طرح کے پہلے محبوب محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، میرا محی الدین الشیخ سید عبد القادر جیلانی، اور دوسرے محبوب فرمایا محبوب الہی، یہ وہ محبوب ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد منصب محبوبیت پر فائز ہوئے، اور وہ 3 ہی نام ہیں۔ پہلا پھر سماعت فرمائیے، محبوب سبحانی شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی، 11ویں والے پیر، ہم سنیوں کے پیر۔ اور دوسرے محبوب محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور تیسرے محبوب محبوب یزدانی تارک السلطنت حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی۔ یہ ہیں وہ 3 محبوب۔ اور آپ کی زندگی کا آپ مطالعہ فرمائیں، ساری زندگی آپ نے قرآن و حدیث سے ہٹے نہیں، بلکہ آپ کی زندگی کا خاصہ یہ ہوا کہ آپ کی اگر اپنی تعلیمات کو دیکھا جائے تو آپ نے 7 سال کی عمر میں قرآن کریم مکمل حفظ فرما لیا، اور تمام قراتوں کے ساتھ حفظ فرمایا۔ علماء اس چیز کو جانتے ہیں کہ ہم جو عجم میں یہاں پہ قرآن کریم پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں، یہ ایک ہی زبان ہے،
اور ایک ہی قرات میں ہم اس کو پڑھاتے ہیں. جس وقت بندہ پڑھتا ہے آگے آگے بڑھتا ہے تو 7 قراتوں میں جس کو سبع عشرہ کہا جاتا ہے، سبع عشرہ کے قاری کا نام مخدوم سمنانی ہے. 7 سال کی عمر میں، یعنی اتنے مختصر سے وقت میں آپ نے قرآن کریم کو حفظ فرمایا. اور قراتوں کے ساتھ پھر اللہ کریم نے جو ملکہ عطا فرمایا وہ ذرا سماعت فرمائیے گا. آپ بارگاہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ اچ شریف میں حاضر ہوئے. اور حاضر ہوئے نا جس وقت، تو آپ ابھی دور ہی تھے کہ بزرگوں کی جس وقت نظر پڑی، ملاقات ہوئی، تو فرمایا کہ آپ کو پتہ تھا میں آ رہا ہوں؟ کہا فرزند بالکل ہمیں پتہ تھا آپ آ رہے ہیں، اور آپ کا حصہ جو ان کے پاس تھا آپ کو عطا فرمایا. اور فرمایا اب آپ فلاں جگہ پہ چلے جائیں، جن کا آپ نے مرید ہونا ہے وہ آپ کا انتظار فرما رہے ہیں. اب آپ فلاں جگہ پہ چلے جائیں، جن کا آپ نے مرید ہونا ہے، جن سے آپ کو فیض ملنا ہے، اب آپ ان کی خدمت میں چلے جائیں. عزیزان گرامی قدر، جس وقت یہ اپنے شیخ کامل کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں نا، تو شیخ کامل مختلف باتیں ملتی ہیں. کہ ایک تو یہ کہ 3 میل تک، اور ایک یہ ہے کہ 1 میل تک دور سفر کر کے اپنے مرید کی راہ تکتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جناب مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین کے ساتھ جس وقت وہاں پہ پہنچتے ہیں، اللہ اکبر ذرا سماعت کیجئے گا. شیخ کامل نے دیکھا، آگے بڑھ کے سینے سے لگایا. آپ نے فرمایا آپ میرا کب سے انتظار کر رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا جب سے آپ نے بادشاہت کو چھوڑا ہے اس دن سے ہم آپ کا انتظار فرما رہے ہیں. دیکھیے نا، ایسے بھی تو اللہ کے ولی ہیں نا. ایسی تو بات نہیں ہے نا کہ کوئی بازاری سا بندہ اٹھ کے یہ کہے کہ بابے شاہی کوئی نہیں. میں نے کہا تیرے نہیں ہوں گے، ہمارے تو بڑے کرما والے ہیں، ہمارے تو بڑی نسبتوں والے ہیں اور بڑی کرنی والے ہیں. حضرت مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ لوگ اس چیز کو اپنے دل پہ گرا کر لیں کہ وہ نیکی کرنے کے بعد بھی یہ سوچتے رہیں کہ پتہ نہیں میری نیکی قبول ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی. اس کے باوجود وہ نیکی کرتے رہیں، اسی طرف توجہ رکھیں. واللہ فرمایا جس وقت بندہ ایسا نظریہ رکھتا ہے پھر اللہ کریم انہیں مرتبے بھی بڑے بلند عطا فرما دیتا ہے. حضرت مخدوم پاک سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بادشاہت کو ترک فرمایا. اونچی کہیے سبحان اللہ. آج میرا موضوع سخن بھی یہی ہے، اور جن بزرگوں کا آج نام لیا جا رہا ہے، آج 639واں ان کا عرس مبارک ہے. سبحان اللہ فرمائے نا سارے. ہم سب بزرگوں کے ماننے والے ہیں بھائی، کہیے سبحان اللہ. آپ کے اور میرے شیخ کامل آقا کریم علیہ الصلاۃ اور آپ کے جتنے بھی امتی ہیں وہ اس بات کو ذہن نشین فرما لیں. میرے پیر و مرشد نے اس بات کو لطائف اشرف میں درج فرمایا. آپ نے فرمایا جو اس سلسلے میں اپنے ہاتھوں کو دے دیتا ہے، جو اس سلسلے میں بیعت ہو جاتا ہے، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، فرمایا مخدوم پاک کا یہ فرمان ہے کہ وہ بندہ جنت سے باہر نہیں رہ سکتا تب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ایک بھی مرید جنت سے باہر رہ جائے گا. میں کیا واہ مالکو، بڑی لاجپالی فرمائی، بڑی کریمی فرمائی. یہ تو آپ کا خاصہ ہے نا. اب جو ان کے ماننے والے جن سے ہمیں نسبت ہوئی اور ان سے آگے ہمیں پتہ چلا، میری مراد جناب حضور پیر و مرشد سیدنا محمد مظاہر اشرف الاشرفی الجیلانی سے ہے. آپ سے میں نے، میرے بزرگوں نے اور ہمارے خاندان والوں نے جس وقت فیض کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا بیٹا 3 چیزوں کی ضمانت آپ ہمیں دے دیں، اور ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم آپ کے گناہوں کو طرف نہیں دیکھے گا، اللہ کریم آپ کی بخشش و مغفرت فرما دے گا. 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. سبحان اللہ فرمائے نا. جھوٹ اور نماز کو کبھی بھی ترک نہیں کرنا، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب بھی نامی آ جائے صرف زمانے کو دکھانے کے لیے نہیں، دل سے بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دینا.
جہاں پہ یہ تین چیزیں ہوں گی، جب جھوٹ نہیں ہوگا تو ہر قسم کی برائی وہاں پہ کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ اور رہی بات سلطنت کی، تو دو ہی بزرگ ایسے گزرے ہیں، ایک ہیں حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی جنہوں نے سلطنت کو ٹھکرایا، اور ایک ہیں حضرت ابراہیم ادھم، سارے کہہ دیں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور آپ نے بھی سلطنت کو ٹھکرایا تھا، لیکن پیچھے مغز کیا تھا، بات کیا تھی کہ آپ سے اللہ کریم نے دین متین کا بڑا احسن کام لینا تھا، بڑا حسین کام لینا تھا۔ حضرت مخدوم پاک آپ بادشاہ بھی ہوتے، آپ عالم بھی تھے، آپ شیخ بھی تھے، لیکن باوجود اس کے جو لگاؤ آپ کا دین والوں کے ساتھ تھا، کبھی آپ پڑھیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے۔ سینکڑوں ہزاروں طلباء کے لیے کھانے کا بھی انتظام فرماتے، ان کی رہائش کا بھی انتظام فرماتے، اور جب کبھی کبھار آپ بڑی خوشی اور مسرت میں ہوتے تو آپ فرمایا کرتے، لوگ مختلف قسم کی نیازیں پیش کرتے، فرماتے بھائی ہمارے مدرسے کے جامعہ کے طلباء کی خدمت کر دیا کریں، اللہ کریم آپ سے راضی ہو جایا کرے گا۔ ایسے بھی ہیں نا، آج کل تو جناب والا پوری ایک مارکیٹ ہے کہ آپ کیا لے کے آئے ہیں، کیا دے کے جائیں گے، لیکن جن بزرگوں کی ہم بات کرتے ہیں ان کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ وہ تخت سکندری پہ تھوکتے نہیں، وہ تخت سکندری پہ تھوکتے نہیں۔ آقا بستر لگا ہو جن کا تیری گلی میں، وہ فقیر بھی بادشاہ ہوتے ہیں جو آپ کے در کے سگ ہوتے ہیں، اور جن کی ہم بات کر رہے ہیں یہ تو خاندان مصطفیٰ سے ہیں، یہ آل رسول بھی ہیں، یہ سید بھی ہیں، اور ایک ہی وقت میں آپ خانقاہ بھی چلاتے، اور ایک ہی وقت میں آپ جناب والا لوگوں کی خدمت بھی فرماتے۔ ایک زمانہ آپ سے فیض یاب ہوتا۔ اور مجھے وہ بات کہنے دیجئے، حضرت مخدوم سمنانی علیہ الرحمہ، آپ کی خوبصورتی، آپ کو جو اللہ کریم نے حسن عطا فرمایا تھا، اس کے لیے میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں تم یوسف کنعانی، تم یوسف کنعانی اے اشرف سمنانی۔ آپ کے چہرے کو جو دیکھتا ہے وہ حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی مدتیں گزر جانے کے بعد محمد کی آل کے شہزادے کا یہ حال ہے۔ سوچئے تو صحیح، جن کے بچے سونے ہوتے ہیں ان کے والدین کتنے سونے ہوتے ہوں گے، جن کے بچے اتنے حسین ہوتے ہیں۔ اور صرف صورت کے حسین نہیں صاحب، آپ اس چیز کو دیکھیں، ایک ماں کے لیے اتنی بات کافی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے یہ ذکر کیا جائے کہ آپ کا بچہ بڑا جی بہترین ہے، وہ بڑا اچھا ہے، بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے، وہ کسی کی بات کو نہیں ٹالتا، سب کی باتوں کو سنتا ہے، بدتمیز نہیں ہے، یہ ایک ماں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں، جس ماں کو یا جس والد کو یہ پتہ ہو کہ اب جو اللہ کریم ہمیں فرزند عطا کرے گا، زمانہ اس سے فیض بھی حاصل کرے گا، اور اکثریت سے لوگ ان سے جو فائدہ حاصل کریں گے ان کو بھی اللہ مرتبہ مقام عطا فرمائے گا، اس ماں کا کیسا مرتبہ اور مقام ہوگا، اس والد کا جو بارگاہ مصطفیٰ میں سے اپنے بچے کو، جس وقت حضرت مخدوم پاک کی ولادت قریب تھی تو آپ کو خواب میں یہ بتایا گیا، دکھلایا گیا کہ اللہ کریم آپ کو فرزند عطا فرے گا۔ خود جانے جانا رحمت للعالمین لطائف اشرفی میں یہ بات درج ہے کہ حضور خواب میں جلوہ گر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا جس کی دینی خدمات کی وجہ سے ایک نہیں ایک بڑا پیمانہ ان سے تعلق جوڑے گا، اور اللہ کریم ان کو دین کی دولت عطا فرما دے گا۔ اب دیکھیے نا، ایسے بھی اللہ کے ولی ہیں، لوگ آپ کی خدمت میں آ کے نذرانے پیش کرتے اور فرماتے کہ آپ ہمارے مدرسے کے طلباء کو دے دیں، تو کوئی آ کے عرض کرتا کہ جناب آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، تو آپ کہتے صرف دعا کریں یا دوا کا بھی انتظام کریں، دعا کریں یا دوا کا بھی انتظام کریں۔ اسی سے مراد آپ کے پاس ایک اکثریت سے علماء کرام کا مجمع رہتا، آپ جب بھی سفر فرماتے ایک شہر سے دوسرے شہر تو علماء کرام اکثریت سے آپ کے ساتھ ہوتے۔ یہ آپ کی علمی وجاہت ہے۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، اللہ اکبر، تو آپ کے اس وقت جو مریدین تھے، عقیدت مندان تھے، ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں تھی بلکہ لاکھوں میں تھی۔ 54 لاکھ تو وہ تھے
جو آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اس کے علاوہ جو فیض یاب ہوئے ان کی تعداد کا آج تک پتہ ہی نہیں چل سکا۔ یہ ہیں بزرگ جن کا لگاؤ۔ اور آپ کے لطائف میں سے میں نے ایک بات پڑھی اور میں بڑا حیران ہوا، اتنا عظیم بندہ ہو اور وہ تقوی کے ایسے مرتبے پر فائز ہو۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کریم کا آپ کو قرب میسر ہو، اللہ کریم کا آپ کو قرب میسر ہو، تو پھر آپ اپنے ہاتھ کسی اللہ والے کی بارگاہ میں دے دو۔ آپ اپنے ہاتھ کسی اللہ والے کی بارگاہ میں دے دو۔ اب آگے جو آپ نے نشانی بیان فرمائی وہ سنیں۔ فرسٹ آف آل، پہلا فرمایا جن کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے، ان کی نشانیوں میں سے جن کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ جن کو دیکھ کے پتہ یہ چلے کہ یہ دین کے عالم ہیں، دین کی سوجھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور فرمایا کہ شریعت کا تارک نہ ہو۔ اگر شریعت سے تارک ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا، اگر شریعت کا پابند ہے تو ہو سکتا ہے اللہ اسے مقام ولایت عطا فرما ہی دے۔ اگر یہ دو خوبیاں ہیں، شریعت کا تارک ہے، تو پھر آپ یہ گمان نہ کریں کہ پتہ نہیں اس کا عمل کیسا ہے۔ نہیں، آپ اچھا گمان کریں، مومن کے بارے میں گمان اچھا کرنا چاہیے۔ اللہ اسے توفیق دے، یہ شریعت مطہرہ پہ عمل کرے، پھر اللہ کریم اس کو شاید منصب ولایت پر فائز فرما دے۔ لیکن یہ کہہ کون رہے ہیں جو خود اللہ کریم کے فضل سے ولی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، متقیوں کی صف میں بھی صف اول نظر آتے ہیں۔ اور سخاوت کا عالم یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کی بارگاہ میں آتا تو آپ اس کو کبھی بھی خالی نہ لوٹاتے، کبھی بھی اس کو خالی نہ لوٹاتے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف فرما دی ہیں۔ ایک طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں۔ اگلا مہینہ اب ہم نے ولیوں کی شان ہی بیان کر دی ہے۔ مختلف قسم کی حرکتیں ہونے کو ہمیں ملتی ہیں جن کی نہ تو عقل سے کوئی دلیل ملتی ہے اور نہ ہی دل ہی مانتا ہے۔ بندہ حیران ہوتا ہے، جن ولیوں کا ذکر ہم نے سنا ہے، جن ولیوں کا ذکر ہم نے سنا ہے، وہ تو اگر جانوروں پہ بھی تصرف فرما دیں تو اللہ کریم ان کو بھی ایک آنکھ ایسی عطا فرما دیتا ہے کہ ان کو مومن اور غیر مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ مخدوم پاک کے ہاں ایک بلی تھی، میں نے پڑھا اور میں بڑا حیران ہوا۔ اس بلی کا کام یہ تھا کہ جتنے مہمان دسترخوان پہ ہوتے وہ آ کے اتنی مرتبہ اپنی بولی میں میاؤں کہہ کے باورچی کو بتاتی اور باورچی اتنے بندوں کا کھانا بنا دیتا۔ یہ دیکھیے نا آپ، وہ بلی تھی جو مخدوم پاک نے اس پہ تصرف فرمایا، اور وہ اتنی مرتبہ جاتی اور جا کے کہتی کہ جناب اتنے مہمان ہیں، اتنی مرتبہ میاؤں فرماتی، کہہ دیتی۔ اب آپ توجہ کیجئے گا، ایک مرتبہ مہمان کی تعداد سے ایک مرتبہ جس وقت آپ نے مہمانوں کا جم اکٹھا ہو گیا، بلی نے دیکھا اور جا کے غالباً 53 مرتبہ یا 52 مرتبہ آپ نے کہہ دیا بلی نے لفظ میاؤں۔ اب بندے تھے کھانے میں ایک اضافی، جس وقت آئے تو کھانا ایک بندے کا کم پڑا۔ اب توجہ کیجئے گا، تو کہا گیا جی آج بلی نے صحیح نہیں بتایا، آج بلی نے صحیح نہیں بتایا۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، مخدوم پاک نے بلایا، جن بزرگوں کی ہم بات کر رہے ہیں انہوں نے بلایا اور بلا کے کہا بتاؤ نا تم نے کیوں نہیں بتایا؟ تو وہ بلی اسی جگہ پہ کلٹا کھانے لگی، پلٹا کھانے لگی اور سب کو سونگنے لگی۔ جس وقت سب کو سونگنے لگی، وہ جو ایک کا نہیں بتایا تھا وہاں پہ پہنچی تو اس کو پنجے مارنے لگی۔ تو وہ فوراً بول کے کہنے لگا جناب میں دہریہ ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں۔ جن کی بلیوں کو یہ پہچان ہے ایمان والے یہ ہیں، ان کا اپنا مرتبہ و مقام کیا ہوگا؟ یعنی غیر مسلم تھا وہ، اور وہ تماشا دیکھنے آیا تھا کہ ہوتا کیا ہے۔ اور اللہ اکبر، یہ ایک ہی بات نہیں ہے، اس جیسی کئی ایسی باتیں ہیں جو میں نے پڑھی اور میں حیران ہوا۔ آپ ایک مرتبہ تشریف فرمائیں تو آپ کے مرید صادق، سبحان اللہ فرمائیں، آپ کے مرید صادق، جی آپ کے مرید صادق آپ کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں حضور آپ تو کریم ہیں نا، پھر آپ تو
پاک فرماتے ہیں بتائیے مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ بڑی پریشانی ہے، اولاد نہیں ہوتی، بڑی پریشانی ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں نا، اللہ کریم ہمیں اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ تو آپ نے ان کو ایک وظیفہ بتایا، فرمایا یہ پڑھتے رہنا، اللہ ایک نہیں بلکہ کئی بیٹے عطا فرمائے گا۔ اور یہ آپ ذہن میں رکھیں، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ ہمیشہ قرآن اور سنت کی تعلیم ہی دیتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو کہہ دے شریعت سے ہٹی بات، گری بات کہہ دے، تو میرے بھائی وہ ولی نہیں ہوتا، وہ کوئی اور ہی ہوگا۔ ہم اسی نظریے کے قائل ہیں کہ بندے رب دے دعا کر کے، بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے، تے پھر لکھی لوہو قلم والی تحریر بدل دیں دے۔ اور یہ بات ذہن نشین فرمائیں، جن ولیوں کو ہم مانتے ہیں وہ کون ہیں؟ اب میں نے ابھی بتایا نا کہ وہ شریعت مصطفیٰ کے پابند ہیں، سنت کے تارک نہیں ہوں گے، اور اللہ کے خاص فضل ان کو میسر ہوں گے۔ اگر وہ اپنی زبان سے کچھ کہہ دیتے ہیں، اللہ انہیں ٹالتا نہیں، روکتا نہیں، اللہ جلدی سے پورا بھی فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔